guys, इस वीडियो में 4 important myths और how to avoid rejection of USA visa interview के कुछ myths में इसमें इस वीडियो में क्लियर करूँगा. like some students they are asking me in my Instagram about their university ranking, that इनके जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है बहुत ज़्यादा वो इनके लिए टेंस होते हैं कि यार मेरी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो लोअर है क्या. इसके हवाले से हमारे साथ रियल वीज़ा ऑफिसर के जो माइंड पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर कर सकते हैं. मैंने इसके जो लोअर रैंक यूनिवर्सिटी और हाई रैंक यूनिवर्सिटी के लिए आपको मैं वीज़ा ऑफिसर का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं वो शेयर करूंगा कि ये इफेक्ट हाई रैंक यूनिवर्सिटी और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी जो है. अगर आपके हाई रैंक यूनिवर्सिटी है तो ये पॉइंट ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है. लेकिन ऐसा ना हो आपकी यूनिवर्सिटी हायर रैंक यूनिवर्सिटी हो. सो यहाँ पे आपके कुछ बैकग्राउंड्स और आपके जो पर्सनल स्ट्रॉन्ग टाइज आप अगर प्रेजेंट नहीं कर सकोगे ना, सो इससे फिर वीज़ा आपके रिफ्यूज़ हो सकते हैं. लोअर रैंक और हाई रैंक जो वीज़ा ऑफिसर्स के जो थॉट्स है और परसेप्शंस है इसमें ये क्लियर है कि 90% जो वीज़ा ऑफिसर्स है एम्बेसडर्स है वो आपके रैंक हाई रैंक यूनिवर्सिटी और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी को ज़्यादा फोकस नहीं करते. वो आपके प्रेजेंटेशंस को ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन किस तरह है, आप खुद को जेन्युइनली प्रेजेंट कर सकते हैं, आप खुद को जेन्युइनली प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं. अगर आपके प्रेजेंटेशन और आपके प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी और आपके सारे जो पॉइंट्स है वो आप तो लेवल की अकॉर्डिंगली एम्बेसडर माइंड्स के अकॉर्डिंगली होगी तो एम्बेसडर आपको आपका वीज़ा अप्रूव कर सकता है. आपके हाई रैंक और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी के वजह से वो आपके डिसीजंस नहीं करते, वो आपका वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन के जो डिसीजंस है वो आपको जज नहीं करते. हाई रैंक यूनिवर्सिटी और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी ये मैं अपने ये लीगल एडवाइस नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ. और कुछ वीज़ा ऑफिसर्स को मैंने सर्च किया और फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिए कि इस क्वेश्चंस के हवाले से हाई रैंक यूनिवर्सिटी और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी के कुछ वीज़ा ऑफिसर्स फॉर्मर एक्स वीज़ा ऑफिसर्स के जो थॉट्स थे, जो परसेप्शंस थे, वो 90% ऑफ वीज़ा ऑफिसर will not asking you about your high rank university or lower rank university. हाँ, ये एक क्वेश्चन एम्बेसडर आपसे ज़रूर कर सकता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है ये लोअर रैंक यूनिवर्सिटी है, आप के स्टेट जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो उस स्टेट के हवाले से आपसे क्वेश्चन कर सकता है. फिर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट द हाई रैंक यूनिवर्सिटी. सो फिर आपने प्रेजेंट करना है इस यूनिवर्सिटी के जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है पॉजिटिवली और आपने इस तरह का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है कि एम्बेसडर आपसे कन्विंस हो जाए और वो आपका वीज़ा अप्रूव करे. कुछ पॉइंट्स तो इसमें हाई रैंक और लोअर रैंक यूनिवर्सिटी के आपको क्लियर होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 90% ऑफ वीज़ा ऑफिसर विल नॉट focusing on your lower rank university or higher rank university. The next point is same like your GPA or your GRE score. GRE score कुछ स्टूडेंट GRE scores के लिए वेरी वरी होते हैं कि यार ऐसा ना हो मेरे जो यूनिवर्सिटी है रैंकिंग भी अच्छी है, प्रिपरेशन भी अच्छी है और मेरी जो GRE स्कोर है वो थोड़े से अप टू द वो नहीं है, मतलब लेवल के स्कोर कम है, GRE स्कोर कम है. तो इस पॉइंट के लिए आप लोगों ने बिल्कुल सेटिस्फाइड रहना है कि 90% ऑफ
ویزا آفیسر آپ سے اس جی آر ای لوور جی آر ای اسکور کے کوشچنس نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ سے کوشچن کر بھی لے تو اگر آپ کے جی آر ای اسکور آئی ہوگا تو یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہوگی آپ کی, اور اگر آپ کا جی آر ای اسکور لوور ہوگی تو یہ افیکٹ نہیں پڑ سکتا. 90% ایمبیسڈر جو ہے نا موسٹ آف دیم ناٹ آسکنگ اباؤٹ یور لوور جی آر ای. سو اس کے لیے بھی یہ پوائنٹ بھی آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ جی آر ای کا جو لوور اور ہائر ہے یہ اتنا زیادہ آپ کا ایک انٹرویو افیکٹ نہیں کر سکتے. پھر کچھ اسٹوڈنٹس کے جو کوشچنس تھے میرے جو انسٹاگرام میں ان کوشچنس تھے اس کے حوالے جی پی اے کے حوالے سے کہ یار میری جی پی اے لوور ہے اور میرے کچھ جی آر ای کے حوالے سے اور کچھ جی پی اے کے ہائر جی پی اے اور لوور جی پی اے کے لیے میں یہ کوشچن بھی ایمبیسڈر کا جو ویزا آفیسر کے جو ریئل تھاٹس ہے ریئل پرسیپشنس ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ ویزا آفیسر اونلی لک ایٹ یور I-20 اور یور ایڈمیشن لیٹر. اگر آپ کے پاس اگر آپ کو یونیورسٹی نے ویزا اگر اپوائنٹمنٹ آپ کے اگر ویزا آفیسر نے آپ کو I-20 اور ایڈمیشن آفر لیٹر ایشو کیا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے ایشو, یہی انف ہوتی ہے آپ کے انٹرویو کے لیے. ایمبیسڈر اونلی آسک یو about your university, about your course, about your personal background, your ties. آپ واپس آؤ گے نہیں آؤ گے. اگر آپ جینوئنلی خود کو پریزنٹ کرو گے اور اگر آپ ایمبیسڈر آپ سے کویشچن کرے گا کہ اگر آپ اس طرح کا ایسے کویشچن آنسر آپ نہیں دو گے کہ آپ اپنے ہر کویشچن میں اپنی انٹینشن اسٹرانگ شو کرنی ہے کہ ہاں میں اگر جی پی اے اگر آپ کے کم ہو اور ہائی ہو یہ کوئی افیکٹ آپ کی ویزا انٹرویو پہ نہیں ہوگی اس کی, بلکہ اگر آپ ایسے کوئی غلطی کرو گے کہ یار ہاں میں وہاں اسٹڈی کروں گا یا میں وہاں جاب بھی کروں گا یا میں وہاں پہ اب یہاں پہ خود کے اپنے فنڈ وغیرہ کے حوالے سے اپنے کویشچنس کلیئر نہیں کر سکتے, خود کو پریزنٹ نہیں کر سکو گے, تو پھر ایمبیسڈر اس حساب سے پھر آپ کو جج کرے گا. آپ سے ایک ایک کویشچن وہ ریلیٹڈ کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کے کورس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن سے اور انجینئرنگ سے اور نرسنگ سے اور اینی کورس آپ کا ہوگا اس ایریا میں وہ ایک کویشچن ڈفرینٹ طریقوں سے کرے گا اور آپ کو جج کرے گا کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ کی انٹینشن اسٹرانگ ہے اسٹڈیز کے حوالے سے, آپ جینوئن اسٹوڈنٹ ایز اے جینوئن اسٹوڈنٹ یو ایس اے جا رہے ہیں, یا آپ کی جو انٹینشن ہے وہ اونلی ویزا حاصل کرنے کا جو ہے نا آپ کے ویزا حاصل کرنا ہے. سو اگر آپ کی انٹینشن آپ اسٹرانگ شو کرو گے اور آپ خود کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرو گے تو جی پی اے اور جی آر ای لوور اور ہائر میٹر نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو ریئل ویزا آفیسر کے پرسیپشنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس طرح موسٹ 90% آف ایمبیسڈر ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر کچھ کویشچن مجھے میرے انسٹاگرام میں مجھے ملے کہ مجھ سے کویشچنس کی گئے ہیں کہ آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے کہ یار کسی کا اگر کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر کا مطلب ہے کہ کوئی بلڈ ریلیٹیو اگر یو ایس اے میں ہے اور وہاں پہ ان کو گرین کارڈ ملی ہو اور سٹیزن شپ ملی ہو یا کچھ بھی ہو, وہ پرٹیکولر اسٹیٹ میں رہ رہا ہو اور میں اس یونیورسٹی میں اس سیم اسٹیٹ میں اور سیم اس اسٹیٹ میں اس سٹی میں میری یونیورسٹی بھی ہے, میں F1 ویزا پہ انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں, تو کیا یہ افیکٹ کرے گا؟ مجھے مینشن کرنی چاہیے, یہ پوائنٹ مجھے مینشن کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں بھی میں آپ کو کافی کنسلٹنٹ نے اس کے حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈرایا ہوا ہے کہ یار آپ کے کوئی ریلیٹیوز اگر ہے ادھر تو آپ مینشن نہیں کرو گے تو بہتر ہوگا. لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کے حساب سے اور پھر میں اپنے جو ویزا آفیسرس کے کچھ میں نے ان کے ریسرچ سے یہ پوائنٹ کلیئر کیا کہ اگر آپ کا کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر یو ایس اے میں ہے, سٹیزنز ہے اور اس اسٹیٹ میں ہے جس اسٹیٹ میں آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر کے ادھر اس یونیورسٹی میں آپ اس سٹی میں آپ کی یونیورسٹی بھی ہے, سو یہ چیز اگر آپ مینشن کرو گے تو یہ آپ کے لیے پازیٹیو سائن ہو سکتی ہے. آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. اس میں ہم
4 اور بھی میتھس کلیئر کریں گے. ٹیک کیئر.